الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کے سے ہمکنار ہونے کے بعد پھر حتیٰ زرتم المقابر، اللہ کے حکم کے تحت عالم برزخ میں یعنی قبر میں جانا ہی جانا ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، یہاں موت کے بعد پھر قبر کا ذکر ہے۔ سورہ تکاثر میں موت کے بعد پھر قبروں کا ذکر ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت کس لیے کیا کریں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے قبروں کی زیارت کا، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ جب سب نے مرنا ہی ہے، موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر کل من علیہا فان، ہر کسی کو فنا ہے، ہر کسی کو موت سے ہمکنار ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے۔ اور عقیدہ آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلا مرحلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد دلاتی ہیں یہ قبریں، اس لیے زیارت کیا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے، کیا محرم کے مہینے میں قبروں کی زیارت کرنا، اور جب دیکھتے ہیں کہ مرد بھی خواتین بھی سارے لوگ قبرستان کا رخ محرم میں ہی کرتے ہیں، اور خاص طور پر عاشوراء کے دن میں، تو اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہفتہ وار قبروں کی زیارت کریں، جمعہ والے دن چلے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہوگا، اور فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت بھی یاد آئے گی۔ اور وہاں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مرد و خواتین بہت ساری رسومات اور بہت سارے شرکیہ کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم نے ہر قسم کی شرکیات سے اور قرآن و حدیث سے جو باتیں ثابت نہیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، ان پر عمارتیں قائم کرنے سے منع فرمایا، اور ان پر قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ بلکہ بعض لوگ نعوذ باللہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور ایک بد دعا فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور اپنے لیے ایک دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔